السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 11ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں سورہ توبہ جاری ہے۔ سورہ توبہ کی بقیہ 36 آیات 11ویں پارے کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یونس مکمل ہے اور سورہ یونس کی 109 آیات ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ ہود کا آغاز بھی 11ویں پارے سے ہی ہو جاتا ہے، اور اس کی 5 آیات آج کی منزل میں اور آج کے پارے میں شامل ہیں۔ جہاں تک بات ہے سورہ توبہ کی، تو اس کے بارے میں کل عرض کر چکا ہوں کہ اس کا بنیادی موضوع جہاد ہے، اور جہاد میں بھی پھر جہاد کے آداب بھی بتائے گئے ہیں، مال غنیمت کا تذکرہ بھی ہوا، صلح اور جنگ کے مختلف آداب بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہود و نصارہ اور منافقین کا تذکرہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے، اور خاص طور پہ جو آیت نمبر 38 سے آنورڈز تقریباً آیت نمبر 127 تک، سورت کے اختتام تک قریباً، وہ غزوہ تبوک کے اوپر تبصرہ ہے۔ اور غزوہ تبوک میں جب تبصرہ کیا تو غزوہ تبوک کے ساتھ منافقین کا تذکرہ بھی آ گیا۔ غزوہ تبوک اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے، اور اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ جیش العسرت تھا، کہ اس وقت بڑے تنگی کے حالات تھے، اور فصلیں پکی ہوئی تھیں، موسم گرم تھا بڑا شدید، اور بالکل جیسے یہ پنجابی میں ہمارے پبلک کی زبان میں 13واں مہینہ کہتے ہیں، کہ بالکل حالات جو ہیں فائنانشلی بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہوتے ہیں، اس دور میں یہ غزوہ آیا۔ لمبا سفر تھا، سواری کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، تو اس میں پھر چندہ بھی اکٹھا کیا گیا، بڑے بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے۔ اسی موقع پر چونکہ جیش العسرہ، ساعۃ العسرہ قرآن نے کہا اس کو، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لے آئے، اور پھر ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملے کہ ایک آدمی جس کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، اس نے بھی اس میں شامل ہونے کے لیے ساری رات مزدوری کی، اور مزدوری کر کے چند کھجوریں اس کو ملی، کچھ اس نے اپنے گھر والوں کی دی اور کچھ لا کے اس نے چندے میں دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے وہ سارے جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے اوپر پھیلا کے پھینک دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گویا جتنا بھی کوئی شخص دے دے، اور اس موقع پر تو بہت ہی زیادہ ضرورت تھی۔ جو لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں وہ منافقین ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 2 مواقع ہیں جب منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ ایک موقع ہے جہاد کا، جب بھی جہاد کا موقع آتا ہے منافق ایکسپوز ہوتے ہیں، کیونکہ اوکھا کام ہے نا، مشکل کام ہے، تو سوکھے کام وہ کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کے، جب مشکل کام آتا ہے تو ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا عدل، جب بھی عدل کے قیام کا موقع آئے گا اس وقت یہ منافق جو ہیں یہ اپنے اوپر عدل قائم کرنا نہیں چاہتے، لہٰذا یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے جہاں کہیں عدل کا ذکر کیا ہے وہاں بھی منافقین کا ذکر کیا ہے، جہاں جہاد کا ذکر کیا ہے وہاں بھی منافقین کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں منافقین کا ساتھ ساتھ تذکرہ چل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو منافقین نے اسی وقت آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے بنا کر اجازتیں لینی شروع کر دی تھی۔ بہرحال جو مخلص مسلمان تھے وہ 4 قسم کے لوگ تھے، میں نے کل عرض کیا تھا۔ کچھ لوگ بلا تردد تیار ہو گئے، کچھ تردد کے بعد تیار ہو گئے، کچھ لوگوں نے جو معذور تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواریاں بھی مانگی، یا کوئی اور مسئلہ تھا، عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے، ان کو سواری نہیں ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس بھی سواری نہیں ہے،
تو ان کو اجر میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ شامل رکھا۔ اور ایک گروہ ایسا تھا جو 3 لوگوں کا، جس میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ 3 لوگ ایسے تھے جو مخلص مسلمان تھے، لیکن انہوں نے جانے کے لیے کوئی بہانہ بھی نہیں تھا، سستی کے ساتھ بس ایسے کاہلی چلے جاتے ہیں، اب چلے جاتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک پوری کہانی بیان کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پروگرام تھا میرا جانے کا، تو بس تیاری کرتے کرتے پھر لوگ جانے کا دن آ گیا، میں نے کہا کر لیتا ہوں تیاری، میرے پاس سواری بڑی اچھی ہے، تو میں چلا جاؤں گا، بعد میں پیچھے پہنچ جاؤں گا، کر لوں گا، ایسے کر لوں گا۔ کرتے کرتے لشکر بہت دور نکل گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں کامیاب ہو کر، تو منافق آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہانے بناتے جا رہے تھے۔ یہاں سے 11ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، آپ کے پاس بہانے بناتے ہوئے آ رہے ہیں جب آپ واپس آئے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ اب تمہارے بہانے نہیں چلیں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں ساری بات بتا دی، ساری خبر دے دی۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر قیامت والے دن تمہیں سب پتہ چل جائے گا تم نے حرکتیں کیا کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے آئے، تو ہر منافقوں نے قسمیں اٹھائی، میرا یہ مسئلہ تھا، میرا یہ مسئلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منہ توڑ کے نہیں کہا کہ تم غلط کہتے ہو، جس نے جو قسم اٹھائی آپ نے کہا ٹھیک، جس نے جو کہا آپ نے کہا۔ اللہ فرماتا ہے یحلفون لکم لترضوا عنہم، آپ کے پاس یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، اور آپ اگر ان سے خوش ہو بھی جائیں تو کبھی اللہ ان سے خوش نہیں ہوگا۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یہ فاسقوں کی قوم ہے، اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ بہرحال اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا، اور کہ میں بھی، مجھے لوگوں نے بڑا مشورہ دیا کہ تم بھی بہانہ بنا دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تو کوئی جو بھی بہانہ بنا رہے آپ اس کو سن رہے ہیں، تو آپ بھی کوئی بہانہ بنا دیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں کوئی بہانہ بناؤں، لہٰذا میں نے جو ہے وہ بہانہ نہیں بنایا۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو میں نے صاف صاف بتا دیا کہ سستی کی وجہ سے نہیں گئے۔ تو ساتھ 2 بندے اور تھے، تو تینوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم دے دیا۔ اب ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو گیا، 50 دن تک بائیکاٹ رہا۔ حضرت کعب اس کا پورا حال بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے سوشل بائیکاٹ ہو گئے تھے، ہم مسجد میں جاتے تھے، کوئی ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اقدس دوسری طرف کر لیتے تھے، کوئی ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ پھر کرتے کرتے وہ کہتے ہیں ہم نے مسجد جانا چھوڑ دیا، گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر 40ویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی بیویاں بھی اپنے اپنے میکے چلی جائیں، چلو وہ بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ تو 10 دن اور گزرے جو بغیر، یعنی گھر میں نہ بیوی نہ کوئی بندہ، یعنی ایسے تھا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی، اور کوئی جو ہے ان کو کوئی کشادگی والی بات تھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے پھر توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کری۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا۔ اس قدر ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی اور وہ پریشان ہو گئے تھے، اور انہوں نے تو یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس دوران کسی دشمن قوم کی طرف سے مجھے پیغام بھی آیا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں انعامات دیں گے اور اپنا سردار بنا لیں گے، اور تم ادھر آ جاؤ، تمہارے ساتھ تم سردار ٹائپ آدمی ہو، اور تمہارے ساتھ یہ تمہارے لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس۔ کہتے ہیں میں نے اس کا خط پھاڑ دیا، اس کو بھگا دیا، اور اللہ سے دعا کی یا اللہ اتنی آزمائش ہے۔ یہ ایک اور آزمائش پڑی کہ کافر جو ہے ہمیں بلا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، تو اس قدر جو ہے زمین تنگ ہوئی اور اس طرح آزمائش آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 کے اندر مہاجرین کی تعریف کی ہے، مہاجرین انصار سارے صحابہ کرام، کہ یہ صحابہ کرام مخلص مسلمان ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، یہ صحابہ کرام ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نام پر لگائی ہوئی، چاہے اول اسلام قبول کرنے والے ہوں، مہاجر ہو، انصار ہو، اور جو لوگ بھی ان کے پیچھے نیکی کے راستے پر چلے،
ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی کامیابی کی خبر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں عجیب و غریب طرز عمل رکھتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے جیسے جہنم میں گرنے والا تودا ہو اور اس کے کنارے پر کھڑا ہو کے کوئی شخص عمل کرتا ہے نا، ان کی کیفیت یہ ہے، کبھی یعنی اب گرا کہ اب گرا، اللہ اکبر۔ تو بہرحال ایک منافقین نے ایک اور کام بھی کیا کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی جس کو مسجد زرار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسجد انہوں نے بنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا برکاب تھے، جا رہے تھے یعنی تبوک کے لیے، تو انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیں، اس کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تبوک کے لیے جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا نا تو واپس آ کے میں دعا کروں۔ اصل میں وہ منافقین نے اکیلے نہیں بنائی تھی، 12 لوگ تھے، ان میں سے زیادہ تر منافقین تھے۔ ایک اور شخص تھا جو منافقوں سے بھی بہت آگے تھا، وہ ابو عامر اس کا نام تھا، راہب تھا وہ پہلے یعنی مشرک، پھر مشرک سے عیسائی ہو گیا تھا اور وہ راہب بن گیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا، سخت مخالف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا۔ کہتے ہیں کہ احد کے میدان میں اس نے گڑھے کھودے تھے مسلمانوں کو گرانے کے لیے کہ مسلمان گریں گے، اور مختلف طرح کے یہ ہیلے بہانوں سے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتا رہتا تھا۔ تو اس نے بھی پلان کیا کہ ہم ایک مسجد بناتے ہیں اور مسجد کے اندر ہم اپنی سرگرمیاں کیا کریں گے، ہوگی مسجد لیکن اس کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف ہم پلاننگ کیا کریں گے۔ اب اس لیے انہوں نے مسجد بنائی تھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، اس کا نام مسجد زرار اس لیے ہے کہ انہوں نے زرار کے لیے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زرارم و کفرم و تفریقم بین المومنین، انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے وہ مسجد بنائی، لہذا اس کو بعد میں مسجد زرار کہا جانے لگا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے، وہاں اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تو منافقوں نے، بدبختوں نے یہ غلط کام کے لیے بنائی ہے، آپ نے وہاں نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا لا تقم فیہ ابدا، آپ نے کبھی وہاں جا کے نماز نہیں پڑھنی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، جو مسجد پہلے دن سے تقوی کے نام پر بنی ہے، متقین کے، وہاں پہ نیک لوگ، پاکیزہ لوگ وہ نماز پڑھتے ہیں، آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے نماز پڑھیں۔ ان کی مسجد میں آپ نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھنی، اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خبر بتا دی اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ منافق کو انتظار کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تبوک سے، یہ ہماری مسجد میں آئیں گے، آپ نے وعدہ کیا میں نماز بھی پڑھوں گا، دعا بھی کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہنچے ہی نہیں تھے مدینہ منورہ کہ آپ نے پہلے ہی ایک مسلمانوں کا جتھا بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ جا کے اس مسجد کو گرا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ اب یہ منافق حیران تھے، ساڑھے دل ہوئی کیڑی، یہ تو بیٹھے تھے انتظار کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آ کے وہ نماز پڑھیں گے، ہمارا یہ اڈا چلے گا۔ تو وہ مسجد تو نہیں تھی، وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرانے کا حکم دے دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہی نہیں، آپ کے آنے سے پہلے وہ گرا دیں گے، لہٰذا وہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ جو عمارت تھی کیوں گرائی گئی ہے، لوگوں کو پتہ کیسے چلا ہے، یہی ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، یہ جو ان کی عمارت ہے نا، یہ ساری عمر ان کے دل میں کھٹکا پیدا کرتی رہے گی، ساری عمر ان کو اچمی اور کھٹکھٹی لگی رہے گی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ کیوں مسجد گرا دی گئی۔ اور حتیٰ الا ان تقطع قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک ان کی موت نہ آئی یہ اسی طرح کھٹکے میں رہیں گے اور اسی طرح اس پریشانی میں رہیں گے، کنفیوژن میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ یہ آیت 110 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، اور 11واں پارہ ہے، 9 نمبر ہے سورت کا نمبر 9، پارہ کا نمبر 11 اور آیت نمبر 110۔ اس سے لوگوں نے تک بندی کی ہے، واللہ اعلم، ہو سکتا ہے یہ تک بندی ٹھیک۔ لوگوں نے تک بندی یہ کی ہے کہ جو 9/11 ہوا ہے نا، 9واں پارہ
اور 11واں پارہ اور 9 نمبر سورت 9/11 بنتا ہے 9/11. تو 9/11 کا واقعہ وہاں بھی ایک عمارت کا مسئلہ تھا، اور وہ عمارت تھی بھی 110 منزلہ. تو اس آیت کا نمبر 110 ہے، اور ذکر بھی اس میں عمارت کا ہے، اور کہا گیا ہے کہ لا یزال بنیانہم الذی بنوا، یہ جو عمارت انہوں نے بنائی ہے یہ ہمیشہ ریبتن فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کھٹکا پیدا کرتی رہے، ان کے ساتھ ہوئی کیا. تو وہ ایک بڑی مناسبت پیدا ہوتی ہے 9/11 کی اس واقعے کے ساتھ، اور یہ آیت بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کافروں اور منافقوں کے دلوں میں کھٹکا پیدا کرتی رہے گی. میرا الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل جو ہے پھٹ جائیں، اس وقت تک یہ اسی طرح رہیں گے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا، اللہ کو معلوم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کا تو اللہ سے سودا ہوتا ہے، ڈیل ہوتی ہے اللہ کی. مومن تو اللہ سے ڈیل کر کے بیٹھے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، مومنین نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا. کیا؟ ہماری جانیں بھی تیری، ہمارے مال بھی تیرے. لینا کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہم نے جنت لے لی. جنت لینے کے لیے اپنی جانیں اور اپنا مال سب اللہ کے سپرد کر دیا. مومن تو وہ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ پھر لڑتے ہیں، مرتے ہیں، کاٹتے ہیں، کٹتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی تم، یہ وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور قرآن میں بھی ہے، وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور جو اللہ کا وعدہ پورا کرے گا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اللہ سے سودا جس نے کر لیا اس سے اچھا سودا اور کس کا ہے؟ اس کو مبارک ہو. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑا مبارک سودا ہے، اور یہی کامیابی. پھر آگے مشرکین کے لیے استغفار کی ممانعت ہے. سن لیجئے، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، پیچھے بھی بات آئی تھی 10ویں پارے میں بھی سورہ توبہ میں ہی. اللہ تعالیٰ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ منافق جو ہے نا، ان کے لیے آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں تو میں نے ان کو نہیں بخشا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کر لوں گا پھر تو بخش دے گا نا اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ان کی قبر پر بھی نہیں جانا، آئندہ کبھی جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اور ان کے لیے دعا نہیں کرنا. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے جائز نہیں، نہ مومنوں کے لیے، کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کریں، مغفرت کی دعا کریں. وہاں منافقوں کی بات تھی یا مشرکوں کی بات؟ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو، رشتہ دار بھی ہو تب بھی دعا نہیں کریں. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے. اب یہاں پہ سن لیجئے، مسئلہ سمجھ لیجئے. ہر مشرک، ہر کافر، پرلے درجے کا مسلمانوں کا بدترین دشمن ہو تو بھی جب تک وہ مرتا نہیں ہے نا، اس کے لیے ہدایت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے خیر خواہی کی جانی چاہیے، اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یہ شخص، کیونکہ مرنے سے پہلے پہلے اس کے ہدایت کے چانسز ہیں کہ اس کو ہدایت دے. چاہے کہ منافق ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے. مرنے سے پہلے سارا کچھ، ساری دعائیں کی جا سکتی، کوشش بھی کرنی، نصیحت خیر خواہی بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی. جو ہی وہ مر گیا اور آپ کو یہ یقین ہے من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اس حال میں مرا کہ یقین ہے کہ وہ کافر ہو کے مرا، کافر تھا اور کافر ہی مرا، یہ یقین ہے. پھر اس کے بعد دعا نہیں کرنی. پھر وہ مر گیا، بس وہ کافر تھا، اس کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. پھر اس کے لیے آپ کیوں، اب اس کے واپس آنے کے چانسز ختم ہو گئے، اب آپ نے اس کے لیے دعا چھوڑ دینی، مرنے کے بعد اس کے لیے دعا نہیں کرنی. یہ ہے قانون. لیکن کوئی ایسا شخص جس کے لیے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر پوری دنیا میں ایک بھی بندہ کسی کی گواہی دینے والا ہو نا کہ یہ مومن تھا، ایک بھی بندہ کوئی گواہی دینے والا ہو کہ یہ مومن تھا، اس کے لیے مرنے کے بعد بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی، کیونکہ وہ واضح تو نہیں ہے من بعد تبین لہم انہم اصحاب الجحیم. جس کے جہنمی ہونے کا یقین ہے اس کے لیے دعا نہیں کرنی. اور جس کے بارے میں آدھے لوگ کہہ رہے ہو کہ مومن تھا، آدھے لوگ کہہ رہے ہو کہ مشرک تھا، تو اس کے لیے تو دعا کی جا سکتی ہے، یا اللہ انہوں بخش دے. اور ہمارے کہنے سے کہ وہ بخش دے، بخشا جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے. لہٰذا جس کے بارے میں ایک بھی بندہ ایمان کی گواہی دینے والا دنیا میں موجود ہو،
اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اور جس کے بارے میں کوئی گواہی دینے والا نہ ہو اور وہ یقین ہو، واضح ہو کہ کفر پہ مرا ہے، پھر اس کے لیے کریں۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی ابراہیم علیہ السلام کی، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے جو استغفار کی دعا کی تھی، وہ تو ایک وعدہ کیا تھا کہ میں وعدہ پورا کروں گا، کہا تھا نا جاتے ہوئے میں تیرے لیے استغفار کروں۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب یقین ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا باپ جو ہے اللہ کا دشمن ہے اور اب اس کے واپسی کے چانسز کوئی نہیں، تبرأ منہ، انہوں نے بھی اس سے برات کر لی اور اس سے دعا کرنی چھوڑ دی۔ بس یہی ہے، ان ابراہیم لأوّاہ حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام ویسے بھی بڑے نرم دل تھے۔ اور آگے جیش اسرت والوں کے بلند درجوں کی بات کی ہے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جن لوگوں نے جیش اسرت میں جتنی بھی مدد کی ان سب کے لیے بلند درجے ہیں۔ پھر مؤخر کیے جانے والے جو ہیں ان کی 50 دن بعد توبہ قبول، آیت نمبر 118 میں بتایا گیا ہے۔ اور پھر باقی لوگ جو پیچھے رہ گئے جہاد سے، فرمایا ان کو زجر و توبیخ کی گئی ہے، اور فرمایا کہ یہ پیچھے رہ جانے والے اگر نہ پیچھے رہتے تو ان کو ہر قدم پہ نیکی ملتی، اور یہ پیچھے رہ گئے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں یہ عام ایک حکم دیا ہے کہ علم دین میں تخصص حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ ہونے چاہیے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، مومنوں کو یہ نہیں چاہیے کہ سارے کے سارے نکل جائیں، سارے نکل جائیں گے تو پیچھے دین کون سکھائے گا؟ کوئی نہ کوئی ایسا گروہ ہونا چاہیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، ہر بڑے گروہ میں ایک چھوٹا گروہ ہونا چاہیے جو دین سیکھے اور دین میں تخصص حاصل کرے۔ دیکھیں دین کی وہ تعلیم ہے جو لازمی ہے، پر ہر شخص کے اوپر کمپلسری ایجوکیشن، قرآن پڑھنا اور سمجھنا اور دین کے اتنے مسائل سمجھ لینا کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک اسلام کی والی زندگی گزار سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی گزار سکے، اتنا علم پڑھنا ہر شخص کے لیے فرض ہے۔ رہ گیا اس کے بعد تخصص والا علم، تو وہ بھی کچھ لوگوں کو پڑھنا فرض ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو سکھائیں، باقی لوگ باقی دین کے کام کریں اور جہاد بھی کریں، کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی پروفیسر بنے، کوئی کچھ بنے، کوئی کچھ بنے، سارے کام کرنے ہیں، کوئی لوہار بنے، کوئی ترخان بنے، تو کام تو سارے چلنے ہیں۔ کمپلسری ایجوکیشن لے لی، باقی سارے کام دوسرے کو، لیکن ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو تخصص کی تعلیم حاصل کرے، جو اسپیشلائزڈ ایجوکیشن دین کی حاصل کرے۔ کیوں؟ تاکہ وہ دوسروں کو دین بتانے والے تو موجود ہوں نا۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر گھر میں جن کے 3-4 بچے ہیں نا، تو ہر گھر میں ایک عالم دین ضرور ہونا چاہیے۔ باقی بچوں کو آپ صرف لازمی تعلیم دیں، تعلیم دینا تو فرض ہے، وہ لازمی دینی تعلیم ہر ایک کو دیں۔ اس کے بعد باقی بچوں کی مرضی ہے، وہ اپنے ذوق کے مطابق چاہے کوئی انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، جو مرضی، لیکن بہترین مسلمان ہو، اس کو پتہ ہو کہ سنت کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے اور موقع بموقع کیا کرنا ہے، اس کو پورا مسلمان ہونا چاہیے۔ لیکن ایک شخص ان کے ہر گھر میں اگر عالم دین ہوگا تو نسل در نسل وہ اس پورے خاندان کو دین پر رکھنے کے لیے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ لوگ جو ہیں ان کے ذریعے سے دین میں تفقہ اور سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ بڑے آستین کے سانپ ہیں، ان سے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ان کے ساتھ جو ہے نا بڑی سختی سے پیش آؤ، کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی۔ اور پھر ان کی مختلف منافقین کی کیفیات بتائی ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو ان کا نفاق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، جیسے کافروں کا کفر بڑھ جاتا ہے، سورۃ المائدہ میں پڑھا تھا، یہاں بتایا کہ ان کا نفاق بڑھ جاتا ہے۔ آخری 2 آیتیں جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے کے حوالے سے ہیں کہ گویا یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ مومنوں سے بڑا پیار کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی کو اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، لہٰذا اس ایسا شخص جو آپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتا ہے، آپ کو ایسی ہستی کی قدر کرو۔ سبحان اللہ۔ فقل حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، بس یہ دعا کرتے رہا کرو۔ یہ دعا جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص صبح و شام 7 دفعہ پڑھ لیتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو شخص صبح و شام 7 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے فکری عطا فرماتا ہے، غم دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو۔
آگے سورہ یونس ہے. سورہ یونس مکی صورت، جیسے باقی مکی صورتوں کے بنیادی عقائد بیان ہوتے ہیں، اس میں بھی بنیادی عقائد بیان ہوئے ہیں. توحید، رسالت اور آخرت اس میں بیان ہوئی ہے، اور قرآن کے محکم دلائل دیے گئے ہیں، اور مخاصمہ بالمشرکین کیا گیا ہے، اور منکرین پر اتمام حجت کی گئی ہے، اور ان کے مطالبات اور اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے. اور آیت نمبر 1 جو ہے اس میں قرآن حکیم کی وضاحت ہے، اہل ایمان کے لیے تبشیر ہے 1 اور 2 میں. آگے آیت نمبر 3 سے 20 تک انکار آخرت کا، ان کا 3 قسم کا انکار انہوں نے کیا تھا: انکار آخرت، انکار رسالت و قیامت، اور پھر آیت نمبر 71 سے 93 تک پھر انکار آخرت. ان کا جو یہ انکار ہے، اس کا خاص طور پہ اللہ کریم نے یہاں پہ موضوع بنایا ہے، اور اس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر تعجب کرتے تھے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کے اوپر، ایک عام آدمی ہماری طرح کا ہے، اس کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ کوئی خاص نہ تو فرشتہ ہے اور نہ اس کو اس کے پاس کوئی خاص نشانی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 اور 4 میں اپنی ربوبیت کی صفات بتائی ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، رب تمہارا جس نے یہ نازل کیا ہے اس کی بندگی کرو، اور وہ تخلیق اور اعادے پر قادر ہے، یعنی پیدا بھی وہ کرتا ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پیدا بھی وہ کرتا ہے اور پھر وہ دوبارہ پھر مارے گا اور پھر دوبارہ پھر تخلیق کرے گا. اس طرح کی صفات الہیہ بیان کی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت بتائی ہے کہ اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبہ او قاعدا او قاعدا. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پکارتا ہے، بڑا عاجزی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ. تو پھر یہ ایسا ہو جاتا ہے جب اس کو تکلیف دور ہو جاتی ہے نا، ایسا ہو جاتا ہے کبھی جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ انسان کی طبیعت ایسی. پھر کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ گزشتہ اقوام کی ہلاکت سے سبق سیکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح کی ہلاکت اور بربادی آ جائے. اور پھر کفار جو ہے قرآن میں تبدیلی کی خواہش کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدلہ، یا اس کو تبدیل کر دو. قل ما یکون لی ان ابدلہ، میرے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں اس کو بدل نہیں سکتا، من تلقاء نفسی، اپنے نفس کی، اپنی خواہش نفس سے میں اس کو نہیں بدل سکتا. کیوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میری حیثیت کیا ہے قرآن بدلوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، میں تو صرف اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کیا جاتا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو مجھے بھی عذاب کا ڈر ہے. پھر فرمایا کہ تمہیں اگر نہیں سمجھ آتی تو میری عمر تمہارے اندر گزری ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں نے پوری عمر تمہارے اندر گزاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں، یہ ذہن سے کبھی نہ نکلنے دیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے اور اللہ کا قرآن بھی حق ہے. حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، اس کو اپنے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن بھی آپ اپنا ثبوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی آپ اپنا ثبوت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سچا ہونے کے لیے میری عمر کافی ہے، مجھے دیکھو. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو کہ تمہیں عقل نہیں آتی؟ میری عمر، میرا پورا ٹریک ریکارڈ تمہارے سامنے. آگے مشرکین کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے. دیکھیں مشرکین کیا کرتے ہیں، شرک کیا کرتے ہیں. شرک ہوتا کیا ہے؟ تاریخ کا کوئی مشرک اللہ کا منکر نہیں تھا. تاریخ کا کوئی مشرک یہ نہیں کہتا تھا کہ اللہ سب کچھ نہیں کرتا، سب یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. تو پھر وہ مشرک کیوں تھے؟ مشرک اس لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ بتایا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا، آیت نمبر 18 ہے سورہ یونس کی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ بندگی کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کے علاوہ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ایسی چیزوں کی. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کا نقصان کر سکتے ہیں نہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور نقطہ نظر یہ رکھتے ہیں، موقف یہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. یہ کہتے ہیں ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے. یہ سمجھ کے یہ جا کے بتوں کے سامنے بتوں کو پوجتے ہیں. باطل معبودوں کو انہوں نے جو بنایا ہوا ہے اللہ کے علاوہ سفارشی سمجھتے ہیں.
اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمائی کہ یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہاں فرمایا کہتے ہیں سفارشی. اور وگرنہ یہ سمجھتے تھے کفار مکہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ یونس میں بھی بیان کیا ہے، آگے سورہ زخرف میں بھی اور سورہ عنکبوت میں بھی، سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ ان سے پوچھ کے دیکھو کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، خالق کون ہے، بارش کون برساتا ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب ہوگا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. تو جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو مشرک کیسے ہو گئے؟ مشرک اس لیے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ یہ بت ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں، اس لیے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آگے فرمایا کہ توحید جو ہے وہ ہر شخص کی فطرت میں موجود ہے. جب انسان، یہ کافر بھی جب کبھی دریا کی موجوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا، سمندروں میں، تو وہاں خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب باہر نکل آتے ہیں لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، وہاں بیٹھ کے بڑے پکے وعدے کرتے ہیں اللہ ہمیں بچا لے، جب ہم باہر نکل جائیں گے تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب وہاں سے بچ کے آ جاتے ہیں پھر بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر دنیا کی ناپائیداری کی مثال دی ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. جس طرح بڑے غور و فکر کی بات ہے، جس طرح لہلہاتی کھیتی اچانک تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ زمین بھی، دنیا سب تباہ و برباد ہو جائے گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دیدار الہی کو بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اللہ اکبر. للذین احسنوا، بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے احسنوا کی فرمائش کی ہے. احسنوا وَأَحْسِنُوا، سورہ بقرہ میں کہا تھا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. محسن پتہ کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جس کا ہر اگلا دن پچھلے سے بہتر ہو، جو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا میں نے نماز پڑھ لی ہے بس کافی ہے، دوسری بھی پڑھ لی ہے، 5 پڑھ لی ہیں، اب میں نے نوافل بھی پڑھ لی، اب میں نے نوافل پڑھ لی ہیں، اب میں کوئی اور نوافل بھی پڑھ لوں. میں نے روزے رکھ لیے ہیں، فرض روزے رکھ لیے ہیں، چلے میں شوال کے بھی رکھ لوں، شوال کے رکھ لیے میں ایام بیس کے بھی رکھ لوں، ایام بیس کے رکھ لیے چلے میں سوموار جمعرات کا بھی. اس کو کبھی وہ نہ کسی ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، وہ بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر کرتا چلا جاتا. سبحان اللہ، یہی احسان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ حدیث جبریل میں بتایا تھا نا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اس طرح اللہ کی بندگی کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا. اور اگر تو دیکھنے کی کیفیت نہیں بنا سکتا تو کم از کم یہ کیفیت تو بنا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ اللہ کو دیکھنے کی کیفیت بنانی ہے. تو اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھا جا سکتا ہی نہیں. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. جس کو دیکھا نہیں جا سکتا وہ ناقابل حصول منزل اس کے پیچھے ہمیں لگا دیا ہے کہ وہ کرو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ اپنے آپ کو، اپنی کیفیتوں کو، اپنی باتوں کو بہتر سے بہتر بناتے جاؤ. یہ وہ منزل ہے جو آتی نہیں ہے اس دنیا میں. انسان بہتر سے بہتر ہوتا جائے، ہوتا جائے، ہوتا جائے، ہوتا جائے، درمیان میں موت آ جاتی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بندگی کرتے جاؤ کرتے جاؤ، درمیان میں موت آ جائے. پھر اوپر نکل گیا عالم برزخ، پھر حشر میں جنت دوزخ کا فیصلہ. جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں بات سنو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذا دخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. نادا مناد یا اہل الجنہ، ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا اے جنتیوں ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکم. اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ چاہتا ہے تمہارا وعدہ پورا کرے. بندے حیران ہو جائیں گے وعدہ کون سا؟ جنت مل گئی، موجیں لگ گئیں، جہنم سے بچ گئے، اتنی نعمتیں مل گئی، کون سا وعدہ؟ اللہ فیقولون ما ہوا، کون سا وعدہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویکشف الحجاب. اللہ تعالیٰ پھر حجاب ہٹا دیں گے، اپنا دیدار کریں. جب دیدار کریں گے جنتی، سبحان اللہ، وہاں جا کے وہ منزل آئے گی جس کے پیچھے آج لگایا ہے ہمیں. یہ جو نا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس طرح اللہ کی بندگی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو.
تو یہ جو دیکھنے والی کیفیت ہے یہ پیدا کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے 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 درمیان میں موت آ گئی، حشر آ گیا، جنت میں جا کے انشاءاللہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ اس لیے اس سے رکھا ہے کہ جب منزل آ جاتی ہے نا تو جو بھی لذت والا کام آپ کرو، جس کی منزل آ جاتی ہے اس کے بعد اس کا ڈاؤن فال آ جاتا ہے، جس کی چوٹی آ جاتی ہے نا پہاڑ کی، تو اس کے بعد بندے کو نیچے اترنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کی محبت اور اللہ کے دیدار کی محبت اور یہ لذت، اس میں کبھی کمی نہیں آتی، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے منزل نہیں آتی۔ منزل آئے گی تو پھر کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے رکھا ہے۔ پھر یہاں فرمائے للذین احسنوا الحسنی، نیکی کرتے ہو نا تو نیکی کا جب بدلہ تو نیکی مل جائے گا۔ نیکی کا بدلہ اچھا ہے، اچھا 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 کرتے جاؤ، جنت مل جائے گی۔ وزیادہ، اس سے ایڈیشنل چیز ایک اور ملے گی، اور وہ کیا ملے گی؟ وہ اللہ کا دیدار ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ آگے پھر جنتیوں جہنمیوں کا ذکر ہے، جو اس کے اندر جائیں گے، تابع اور متبوع دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے۔ پھر عقیدے کی بات کی گئی ہے، وہی جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، مشرکین مکہ کا عقیدہ بتایا ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ ان سے پوچھو کہ کون آسمان سے رزق دیتا ہے، یہ سماعتیں بصارتیں کس نے بنائی ہیں، کس کے ہاتھ میں ہیں، کون مردے سے زندہ کو، زندے سے مردہ کو کون نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، سارے امور کی تدبیر کون کرتا ہے، فسیقولون اللہ، یہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ یہ کہہ کے بھی سب اللہ کرتا ہے، تو وہ مشرک اس لیے ٹھہرے اور جہنمی اس لیے ٹھہرے کہ وہ کہتے تھے بت ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے قریب، یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یعنی عجیب عقیدہ ہے یہ کہنا کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہماری سنتے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، یہ ڈائریکٹ سن لیتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے فرمایا کہ شریکوں میں ایک بھی صفت خدا کی نہیں ہے، کس لیے ان کی بندگی کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جو دلیل دیتا ہے نا کہ یہ جو باطل معبود ہیں، انہوں نے پیدا کیا کیا ہے؟ اس لیے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ لائق عبادت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ انہوں نے کہ حل من شرکائکم من یہدی الحق، یا پھر من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم، تمہارے شریکوں میں سے، ان باطل معبودوں میں سے کوئی ہے جس نے کبھی کوئی پیدا کیا ہو؟ تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں پیدا کیا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکھی نہیں پیدا کر سکتے، سارے مل جائیں، ساری دنیا کے سائنسدان بھی ان کے ساتھ مل جائیں، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنے کی تو دور کی بات ہے، مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو اس سے کچھ کھانا واپس نہیں لے سکتے۔ پھر قرآن کی حقانیت ہے، ایک چیلنج، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہتے تھے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ لاتے ہیں، خود بناتے ہیں، من گھڑت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں گھڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، اچھا چلو اگر گھڑا ہے نا تو تم بھی ایک گھڑ کے لے آؤ۔ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اللہ کے علاوہ دنیا کائنات سے ہر قسم کا مددگار لے لو اور اس جیسا قرآن کی ایک صورت تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من گھڑت بنایا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو تم بھی گھڑ لو، ظاہر ہے کبھی بھی بنا سکتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے، مشرکوں کی بدعمالیوں سے برات کا اظہار کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے بری کیا ہے اور عذاب کا ڈراوا دیا ہے۔ پھر فرمایا قرآن ایک اتنی شفا ہے، سبحان اللہ، اتنی شاندار نعمت ہے، یہ شفا بھی ہے، نصیحت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اس کے لیے خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے ایسا قرآن تمہیں دیا ہے، سبحان اللہ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے جو قرآن تمہیں ملا ہے، فبذلک فلیفرحوا، بس تم اس کے لیے خوشیاں مناؤ۔ یہ کس کے لیے کہا؟ قرآن کے لیے۔ اچھا لوگ اس سے نا میلاد منانے کی دلیل لے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے خوشیاں مناؤ تو ہم نے خوشیاں منانی ہیں۔ او بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں خوشیاں منانے کا حکم نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ خوشیاں منانے کا حکم آپ کو نہیں ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا۔ یہ قرآن ہم پر نازل نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی اللہ کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں کہ یہ کیا نازل ہوا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آیت کا کیا مطلب تھا آپ نے سارا بتا دیا۔ اگر اس آیت سے خوشیاں منانی تھی
تو خوشیاں اس طرح منانی ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے دکھائیں. لہٰذا یہ قرآن کی خوشی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے؟ منانی اس طرح ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی اور صحابہ کرام کو یہ منا کر سکھائی. پھر ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیفینیشن بنا, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا, ان کو دنیا آخرت کی کوئی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا, نہ ان کو کسی گزری ہوئی چیز کا غم ہوتا ہے. ہوتے کون ہیں؟ یہ ننگ دڑنگ پڑے ہوئے اللہ کے ولی ہوتے ہیں؟ نہیں. فرمایا وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. سادہ سی ڈیفینیشن ہے, جو اللہ کی ہر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لاتے ہیں اور زندگی ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. وہ ہوتے ہیں متقی, اور متقی ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. لہٰذا کسی شخص کی زندگی دیکھ لیں, اگر وہ واقعی اس طرح کے ہر لمحے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اللہ کا ولی. پھر فرمایا یہ چند دن کی زندگی ہے, متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعکم ثم ینذیکم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. دنیا کی چند دن کی زندگی ہے, اس میں دھوکے میں مبتلا نہ ہو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو کافر کفر پہ مر گیا اس کے لیے جہنم ہے. آگے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 71 سے 73 تک نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. نوح اسلام کی مثال دی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید بتائی تھی, انہوں نے مانا ہی نہیں, بالآخر وہ غرق کر دیے گئے سارے, اس وجہ سے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی بات ہے, آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 92 تک ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تعلیم دی توحید کی اور ساتھ نشانیاں بھی دکھائیں تو حیران ہو گئے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا, تو ہمیں اپنے بزرگوں کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے. یعنی سب سے پہلا ان کو یہ اعتراض ہے, ہمارے بزرگوں کا دین تو اس سے ہٹانا چاہتا ہے. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ, اور تو بڑا دنیا میں بڑا بننا چاہتا ہے. یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے اوپر یہ انہوں نے الزام لگایا, تم بڑے بننے چاہتے ہو, میں اپنے بڑوں کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو وغیرہ وغیرہ, اور حکومت لینا چاہتے ہو. بہر اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ یہ نشانیاں جو ہیں یہ جادو ہیں, جادوگر بلا لیے, جادوگروں سے مقابلہ ہوا, حق کی فتح ہو گئی. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس حق کی فتح ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے وہ چند لوگ تھے. سنیے, فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنوا, کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے چند نوجوان تھے ان کی قوم کے, جو ایمان لائے فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کے باوجود. ان کو پتا تھا کہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو کون ایمان لائے تھے؟ نوجوان. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آمنا بموسیٰ نہیں کہا, فرمایا ہے آمنا لموسیٰ. فرق سمجھ لیجئے, آمنا بہی کا معنی ہوتا ہے مان لینا, یقین کر لینا, اور آمنا لہو کا مطلب ہوتا ہے اطاعہو, کہ اس کی اطاعت کی عملاً. جو آدمی عمل ماننے کے بعد عملاً اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے آمنا لہو استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما آمنا لموسیٰ الا ذریۃ من قوم, ان کی قوم کے چند نوجوان تھے. تو اصل میں قومیں جو قوت حاصل کرتی ہیں وہ نوجوانوں سے حاصل کرتی ہیں. نوجوان کسی قوم کا بڑا اصل جذبہ ہوتی ہے. بوڑھے جو ہے نا, انہوں نے زندگی گزاری ہوئی تھی, یہ ٹھس ہوئے ہوتے ہیں, ٹھس ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اندر کوئی طاقت اور جذبہ نہیں ہوتا. اور جو بچے ہوتے ہیں وہ ویسے ناسمجھ ہوتے ہیں. یہ جو درمیان والی عمر ہے نا, جوانی کی عمر, عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ 14-15 سال سے لے کر جو 30-33 سال تک کی عمر ہے, ان کو جوانی کی عمر کہتے ہیں. اور اس جوانی کی عمر میں جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دست و بازو بنے وہ سارے جوان تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے دست و بازو بنے سارے جوان تھے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جوانی, یہ جو نوجوان ہیں جو اس عمر کے لوگ ہیں, ان کا آبادی کا تناسب کتنا ہے؟ دنیا میں نوجوان کم ہیں, بوڑھے یا بچے زیادہ ہیں. پاکستان ان ممالک میں سے ہے جن کے نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے, اور پاکستان کے اندر کوئی 64 سے 68% نوجوان ہیں. 64 سے 68% نوجوان ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں امت کا کتنا بڑا سرمایہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے, اور کتنی بڑی افرادی قوت اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا ہے. بس ان کو ٹھیک سمت پہ اور ٹھیک رخ پہ لگانے کی ضرورت ہے. اگر یہ ٹھیک رخ پہ لگ گئے تو انشاءاللہ نہ صرف پاکستان میں انقلاب آئے گا بلکہ پوری ملت اسلامیہ جو ہے وہ قائم ہوگی اور پوری دنیا کے اندر انقلاب آئے گا. یہ چند لوگ جو ایمان لائے تھے اسی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام
انقلاب آیا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ فرعون کو تو نے بادشاہی بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، وسائل بھی دی ہیں، سب دیے ہیں، اس لیے دیے ہیں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ اپنے طاقت اور وسائل استعمال کر کے یہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرتا ہے اور غریبوں کو اور کمزوروں کے اوپر ظلم کر کے یہ لوگوں کو کافر بناتا ہے. اللہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، لگتا ہے اکتا کی کہی ہوگی. اللہ کتنے تنگ آئے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ ان کے مال و اسباب کو مٹا دے، ختم کر دے، اور یہ ایمان نہ لائیں جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اے ہارون اور موسیٰ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی. پھر جا کے اس کو لگی ڈبکیاں فرعون کو. فالیوم اچھا ڈبکیاں لگی تو پتہ کیا کہتا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. جس رب پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل، میں بھی اس رب پر ایمان لایا. بس ایک ڈبکی لگی، باہر نکل کہتا میں ایمان لایا. آلان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب لایا ایمان، اب فائدہ کوئی نہیں. قد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، زمین میں تو نے فساد پھیلایا ہوا تھا، اور آج اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا تیرے بدن کو ہم یہاں سے نکال دیں گے اور قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے. اب دیکھ لیں اس فرعون کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالی، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں محفوظ رہی. آج کل مصر کے عجائب خانے قاہرہ کے اندر پڑی ہوئی ہے، ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے، اور نشان عبرت ہے. یہ اللہ کے قرآن کی حقانیت کا ثبوت. پھر یہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر، چونکہ سورہ یونس ہے، یہاں یونس کا ذکر ہے آیت نمبر 97 اور 98 میں. یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس قوم پر عذاب آ جائے نا پھر نہیں وہ ٹلتا. ایک دفعہ آیا ہوا عذاب ایمان لانے کے باوجود ٹلتا نہیں. اگر آپ ایمان سے عذاب سے پہلے ایمان لے آئیں تو پھر تو بچ جاتے. قانون اللہ کا یہ ہے کہ عذاب آنے کے بعد پھر آپ ایمان لائیں بھی تو عذاب کے بعد کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. لیکن اللہ فرماتا ہے الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے استثناء دیا. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لائے تو عذاب آ چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ٹال دیا. یہ ایک بالکل استثناء ہے. حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں یہ گئے تھے نینوا شہر میں. یونس علیہ السلام کو ان کے سینئر نبی تھے حضرت شاعی علیہ السلام. حضرت شاعی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ نینوا میں جائیں اور وہاں جا کے آپ تبلیغ کریں. انہوں نے وہاں نینوا میں تبلیغ کی، وہ مانے ہی نہیں، ہٹ دھرم لوگوں کی بستی تھی. تو بہرحال اس کے بعد جب انہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے کہا جی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا عذاب آئے گا. بھی کب عذاب آئے گا؟ کہتے 40 دن میں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے بعد میں بات کی، یا اللہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا 40 دن میں عذاب آئے گا. 40 دن میں عذاب دے. انہوں نے کہا اچھا اب دیکھتے ہیں 40 دن میں عذاب نہ آیا نا تو ہم تمہیں قتل کر دیں. اب چیلنج ہو گیا. اب اللہ سے دعا کریں یا اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے، یا اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے. اب حضرت یونس علیہ السلام نے خود سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری تو یہ سنت ہی نہیں کہ میں ایسے عذاب بھیج دوں. نہیں بھیجا. حضرت یونس دعا کرتے رہے، عذاب نہیں آیا. کہتے ہیں 37 دن ہو گئے، مفسرین نے لکھا ہے عذاب نہیں آیا. یونس علیہ السلام کو پریشانی ہو گئی، عذاب نہ آیا تو مجھے قتل کر دیں گے. تو اپنے بچوں کو پکڑا اور نکل گئے وہاں سے، بستی سے نکل گئے. بس یہ یہاں سے نکلے اور پیچھے سے عذاب آ گیا. اور ظاہر نبی کی دعا تھی، عذاب تو آنا تھا اور ان کے اوپر عذاب آ گیا. عذاب ان کے اوپر آیا دھوئیں کا عذاب. ہر طرف دھواں پھیل گیا، اس قدر دھواں سانس لینا مشکل ہو گیا. ان کو سمجھ نہ آئے. انہوں نے ادھر ادھر پیادے گھوڑے والے سوار دوڑائے کہ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو. اب ان سے پوچھے اب ہم نے کیا کرنا ہے. یونس علیہ السلام ملے ہی نا، یہ کہیں نکل گئے تھے. وہاں پھر سفر پہ گئے اور جا کے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. یہ اگلی ان کی کہانی ہے. لیکن یہاں ان کو جو دھوئیں کا عذاب تھا تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ ہم کیا کریں. پھر انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا ان کو اب کیا کرنا ہے. عذاب آ گیا اب کیا کریں. وہ تو ڈھونڈتے، ان کا خیال تھا یونس علیہ السلام ہیں، عذاب آئے گا تو ان سے پوچھ لیں گے. اب یونس علیہ السلام تھے نہیں. انہوں نے پھر یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا سارے نکل جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے نکل آؤ، کھلے میدان میں آ جاؤ، ننگے پاؤں اور ننگے سر سب آ جاؤ، اور آ کے ہم وہاں اللہ کے سامنے جو یونس علیہ السلام کا رب ہے اللہ، اس کے سامنے ہم گریہ زاری کرتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں کہ تو ہمارے سے عذاب دور کر دے، ہم تیرے اوپر ایمان لے آتے ہیں.
تو انہوں نے آ کے پھر اس طرح سے کر کے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب ٹال دیا، صبح عذاب آیا تو شام تک ٹل گیا ان کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صرف ایکسیپشن ہے ایک، وگرنہ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے تو ٹلتا نہیں، نہ ایمان نفع دیتا ہے، لیکن سوائے قوم یونس کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرما دیا، فرمایا کہ یہ جو فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا بِمِثْلِ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، یہ جو مشرکین مکہ ہے یہ کیا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح پہلی قوموں کے حالات ہوئے اور تباہ و برباد ہوئی، ان کے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب آئے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان عام ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ توحید کی طرف آ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ۔ اور اس صورت کے اختتام پر ایک قانون بتایا ہے کہ فائدے اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے تو وہ نقصان دور نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ ہی دور کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو اس فائدے کو کوئی روک نہیں سکتا سوائے اس کے اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ابھی بچے تھے اور کو 8-10 سال کے ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ سواری کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی حضرت عبداللہ بن عباس، اور حدیث سے اکٹھا کر کے محدثین نے 10 باتیں لکھی ہیں کہ آپ نے 10 باتیں کہی تھی حضرت ابن عباس کو، جو چھوٹے لڑکوں کے لیے بڑی ایک شاندار عقیدے کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ اس میں ایک بات آپ نے سکھائی تھی وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، کہ اے لڑکے یا غلام، وَاعْلَمْ، اس بات کو یقین کر لو کہ ان الامت لو اجتمعوا، اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے، علی ینفعوک، کہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، ساری امت اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تجھے فائدہ پہنچانا ہے، لم ینفعوک بشیء الا قد کتب اللہ لک، تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا۔ اسی طرح سارے اکٹھے ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچائیں گے، تجھے کخ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، پھر بے خوفی آتی ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ بہادری عطا فرمائے۔ آگے سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود ان صورتوں میں سے ہے جس میں بڑا خوفناک عذاب کا ایک دھمکی اور انذار اور تنبیہ کی گئی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو گزشتہ اقوام پر عذاب الہی آیا ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 6 یا 7 قومیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سورہ اعراف کے ضمن میں کہ 6 یا 7 قومیں وہ ہیں جن کا بار بار اللہ نے تباہی و بربادی کا تذکرہ کیا ہے، جو خطہ عرب سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کے بارے میں عربوں کو کچھ نہ کچھ سینہ گزٹ معلومات تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کا بار بار ذکر کر کے ایک تو تنبیہ کی ہے مشرکین مکہ اور معاندین نبوت کو کہ باز آ جائیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو کہ بالآخر جو ہے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ تو اس مرکزی مضمون کے ساتھ اس میں توحید بھی ہے اور شرک سے بچنے کی، اور پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور استغفار سے عذاب ٹل سکتا ہے، اور گزشتہ قوموں کے اقوام جیسے انجام سے بچو۔ اس طرح کے یعنی جو ان اقوام کا تذکرہ جو نشان عبرت بن گئیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ تو یہ گویا ایک انتہائی خوفناک قسم کی صورتوں میں سے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جن صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وما یتساءلون واذا الشمس کورت، ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 5 صورتوں کا نام لیتے تھے، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، اور سورہ عما یتساءلون، اور سورہ تکویر، شمس کورت۔ فرماتے تھے کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کبھی کبھی فرماتے شیبتنی ہود واخواتھا، مجھے ہود، سورہ ہود نے اور اس کی بہنوں نے اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ ظاہر اس کو ذرا غور سے پڑھیں تو اسی طرح سے فرمایا کہ یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر کھول کھول کے بیان کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا۔ نبی کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک نذیر اور ایک بشیر۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا۔
دونوں پہلو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بشارت کا پہلو غالب ہے، بشروا ولا تنفروا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابتدا جو ہے دین کی دعوت کی وہ بشارت سے نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ انذار سے ہوتی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، تو یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنذیر کی ہے، اور اس میں اس کی ابتدائی آیات میں توحید کا ذکر ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 24 تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استغفروا ربکم ثم توبوا الی، اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کرو، اس کی طرف واپسی آ جاؤ، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کرے گا اور پھر آخرت میں بھی تمہیں بڑے عذاب سے بچا لے گا۔ لیکن یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جو مشکلات قرآن میں سے ہے۔ مشکلات قرآن ان مقامات کو کہتے ہیں جن کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے۔ تو مشکلات قرآن میں سے ایک مقام ہے آیت نمبر 5 جو آج کے پارے کی آخری آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، کہ یہ اپنے سینے دورے کر لیتے ہیں لیستخفوا منہ، اس سے چھپنے کے لیے۔ اب یہ سینے دورے کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ مشکلات قرآن میں سے ہے کہ کیا سینے دورے، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، ان کو کہا گیا کہ جب تم اپنے کپڑے جو ہے وہ لپیٹ لیتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ تو سینے دورے کر لینے کا کیا مطلب ہے، بعض نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ رخ بدل لیتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے کی اوٹ کر لیتے تھے، اور کبھی یا یہ کہتے ہیں کہ یہ رفع حاجت کے وقت یا غسل کرتے وقت اپنے یوں سینے دورے کر لیتے تھے، شرم کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہ لے۔ اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے لپیٹو چاہے نہ لپیٹو، اللہ اور ظاہر ساری چیزوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ محیط کلی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔